جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں میری گفتگو کا موضوع ہے طاقت مصطفیٰ۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہم پر کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آخر جس محبوب سے اتنی محبت ہم پر لازم ہے، تو پھر ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس محبوب کے کمالات کی شان کیا ہے، اس محبوب کی عظمت کیا ہے۔ بندہ جب عظمتیں دیکھتا ہے، کمالات دیکھتا ہے، ان کی شانیں سنتا ہے، تو اس کا دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب اسے محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر محبوب کی اطاعت کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شان رسول علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی شجاعت عطا فرمائی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشجع الناس، اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ اللہ کا ہر نبی شجاع ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی جرأت مند ہوتا ہے، اور ہمارے نبی تو ان سارے نبیوں کے امام ہیں، ان سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ السلام کو شجاعت، بہادری اور جرأت مندی میں بھی بے شمار کمالات اور درجہ اتم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو شجاعت عطا کی ہیں، جو بہادری عطا کی ہیں، جو جسمانی طاقت عطا کی ہیں، جو جرأت مندی عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، تو چونکہ دنیا میں عام طور پر جو طاقتور ہوتے ہیں، جو شجاع، بہادر اور پہلوان ہوتے ہیں، ان کی ساری طاقت کا دار و مدار دنیاوی غذاؤں پر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ تقویت بخش غذائیں کھاتے ہیں، وہ قوت دینے والی غذائیں کھاتے ہیں، گھی ہیں، دودھ ہیں، اور اس طرح سے جو طاقت بخش غذائیں ہوتی ہیں وہ غذائیں کھاتے ہیں تو ان کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہاں نبوت کی شان یہ ہے کہ کئی کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلا کے، اور گزارا بھی صرف دو چیزوں پر کئی کئی وقت ہوتا ہے، صرف پانی پر اور کھجور پر۔ اور پھر جب صوم وصال پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے ہیں۔ افطار کے وقت بھی کوئی شے نہیں، سحری کے وقت بھی کچھ نہیں، بغیر کھائے بغیر پیے افطار، اور بغیر کھائے بغیر پیے سحری، اور یوں مسلسل کئی دنوں تک روزے رکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نبی امی کی شان طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا، چونکہ ان کی طاقت کا مدار دنیا کی غذاؤں پر نہیں ہے، بلکہ ان کی طاقت کا مدار اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کے جمال کے مشاہدے میں گئے، اللہ رب العزت کے قرب کی وجہ سے گئے۔ تو اب دنیا کا کوئی بہادر سے بہادر شخص بھی ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ میں
اور علامہ علی قاری نے شفا شریف کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طاقتور پہلوان جرأت مند آئے، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوا ہی کہ انہیں یا تو میدان چھوڑنا پڑا یا انہوں نے پیچھے قدم ہٹائے، مگر اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جسمانی طاقت اور جرأت مندی اور بہادرانہ شان عطا کی گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گئے، بلکہ کیسے ہی خوفناک عالم گو آقا علیہ السلام نے قدم آگے ہی بڑھائے گئے، یہاں تک کہ حنین کی جنگ جو لڑی گئی، جنگ حنین، اس کو آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ جنگ حنین میں صحابہ کی تعداد سب سے زیادہ تھی اس وقت کی جنگوں میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آج تو ہماری تعداد ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم غالب ہی آ جائیں گے، اتنی کثیر تعداد 12,000 کے قریب صحابہ کرام جنگ حنین میں موجود تھے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، دشمن جو حوازن کے قبیلے کے رہنے والے تھے وہ تیر انداز تھے اور وہ چاروں طرف سے تیر برساتے تھے۔ ایسے وقت میں جب تیر چاروں طرف سے آئے تو بڑا سخت حملہ تھا، قدم جما کر کھڑے رہنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ صحابہ کرام کچھ لمحے کے لیے منتشر ہوئے، آگے پیچھے ہوئے، لیکن اس وقت بھی 300 صحابہ یا اس سے زیادہ تھے جو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی کھڑے تھے، اور اس وقت جبکہ تیروں کی بارش میں بہت سارے منتشر ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ کون گئے ابو سفیان؟ یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے گئے کہ جب تیروں کی بارش میں لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تو ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ حضور اپنی سواری کو ایڑ لگا کر دشمنوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں کہ قدم پیچھے ہٹا دوں، اور میں بزدل بھی نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ یہ کہہ کر کے ہمارے نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتے ہیں ہم حضور کے دراز گوشت کی رکاب تھامے ہوئے تھے کہ کہیں یہ آگے نہ بڑھنے پائے، مگر ہم دیکھتے تھے کہ آقا علیہ السلام اپنی جرأت مندی اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور پھر حضور کا وہ آگے بڑھنا ہی امت کے لیے فتح کا سبب بن گیا، مسلمانوں کے لیے جیت کا سبب بن گیا۔ سرکار پھر آگے بڑھے اور سرکار نے آواز دی، یا للمسلمین، اے مسلمانوں پلٹ کر آ جاؤ۔ حضور کی ایک آواز کیا سنی، صحابہ تو پاس ہی میں موجود تھے، پلٹ کر آئے اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جرأت مندی اور یہ شجاعت و بہادری، یہاں تک کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ، اور یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں سے روایت ہے، اور اس کو شرح شفا میں ملا علی قاری نے اور شفا میں قاضی ایاز نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جرأت مندی کی کیا شان تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر لقد فزع اہل المدینۃ لیلۃ، ایک مرتبہ اہل مدینہ خوف میں مبتلا ہو گئے، ڈر گئے، خوف طاری ہوا ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف سے ایک خوفناک آواز آئی تھی، مدینے کے ایک کنارے سے صوتن اجنبیم فی ناحیت من نواحی المدینہ، مدینہ طیبہ شہر کے ایک طرف سے نہایت خوفناک گرجدار آواز آئی، جس کی وجہ سے پورے شہر کے لوگ خوف میں پریشان ہو گئے، اور اس وقت فانطلق ناس قبل الصوت،
اور پھر لوگ وہ جو آواز آئی تھی جس طرف سے لوگ ادھر جانے لگے کہ دیکھے تو صحیح آواز کیسی ہے، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں، کہیں کوئی تکلیف اور مصیبت کا اعلان تو نہیں. تو لوگ اس آواز کی طرف جانے لگے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے فَتَلَقَّاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا قد سبقهم الى الصوت. جب یہ صحابہ اور مدینے کے لوگ اس غرضدار آواز کو چیک کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضور اس وقت وہاں جا کر واپس آ رہے تھے. حضور علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے. ان جانے والوں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، میں جا کے آیا ہوں. تو یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ جرأت مندی. اور یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام جب یہ چلے تھے اس خوفناک آواز کی طرف تو کیا پوزیشن تھی؟ سرکار جس گھوڑے پر بیٹھے تھے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، اور سرکار اتنی جلدی میں اس آواز کی طرف بڑھے کہ زین بھی نہیں کسا اس پر. گھوڑے پر جو زین لگایا جاتا ہے وہ زین بھی نہیں لگایا، اور سرکار اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑے. یعنی یہ نہیں کہ زین لگایا جائے اتنی دیر ہو کہ لوگ آ جائے پھر میں چلوں، نہیں. حضور علیہ السلام اقدام کے اندر اس قدر پہل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کی پشت پر زین بھی نہیں لگائی. ابو طلحہ کہتے اس سے پہلے میرا گھوڑا بہت اڑیل قسم کا تھا، بیٹھتے تھے تو چلتا نہیں تھا، چلتا تھا تو سست رفتاری سے چلتا تھا. سرکار نے اس پر قدم کیا رکھا وہ تیز رفتار ہو گیا، اس کی بھی ساری عیبیں دور ہو گئی. یہ وہ کمال والے نبی ہیں، یہ وہ بے عیب نبی ہیں جس پر قدم رکھ دیتے ہیں اس سے بھی عیب دور کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جرأت مندی اور آپ کی شجاعت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بڑھے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام کی طاقت کا معاملہ، اور اس پر میں ایک حدیث پاک سناؤں اور پھر اس کے بعد وہ بات آپ کو سناؤں کہ اصل حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے. حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پہچان ہی بہادری سے ہے. مولا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں اور علی کی طرح کوئی جوان نہیں. وہ بدر کا ہیرو اور وہ عظیم شان رکھنے والے شجاعت میں وہ کیا کہتے ہیں سنیے. مولا علی فرماتے وقال علی امام نسائی، امام طبرانی، امام بہقی تینوں نے اس حدیث کو ذکر فرمایا. مولا علی فرماتے ہیں انا کننا اذا حمی البأس ای اشتد البأس واحمرت الحدق اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جب میدان جنگ گرم ہوتا اور میدان کے اندر بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت آتا تو ہم میں سے ہر کوئی حضور کی پناہ لیتا تھا، حضور کے قریب ہوتا تھا. اور پھر کیا فرماتے ہیں فما یکون احد اقرب الی العدو منہ، تو کوئی شخص دشمن کے اتنا قریب نہیں ہوتا تھا جتنا حضور قریب ہوتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنگ میں سرکار نکلے ہیں اور لوگوں کو آگے بڑھا دیا خود پیچھے رہ گئے. مولا علی فرماتے دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ حضور کی ذات ہوتی تھی. یہ جرأت مندی اور یہ طاقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان ہے. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ میں بھی سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا جو حضور کے پاس رہتا. کہو سبحان اللہ. ہم صحابہ میں بھی سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا جو حضور کے ساتھ رہتا. اور مولا علی سے ان کے دور خلافت میں کسی نے کہا انت اشجع الناس، علی تم سب سے بڑے پہلوان ہو. مولا علی کہتے تم نے ابو بکر کو دیکھا نہیں ہے اس لیے تم مجھے اشجع الناس کہتے ہو. تم دیکھو بدر کے مقام پر جب یہ بات ہوئی کہ حضور کے پاس کون رہے گا، جنگ میں میدان میں تو ہر کوئی اترے گا مگر حضور کے پاس کون رہے گا.
مولا علی کہتے ہیں میرے سننے والوں، مجھے اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر وقت ہماری بہادری اور ہماری شجاعت ابھی سوچ میں تھی، اور صدیق اکبر نے تلوار بے نیام کر کے اعلان کیا میں حضور کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دشمن سے سب سے زیادہ قریب رہتے تھے، اس لیے حضور کے قریب رہنے والا بھی سب سے بڑا بہادر، چونکہ سب سے بڑا کٹھن مرحلہ تو یہی تھا، ان کی ذات کی نگرانی کرنی، اس ذات پر پہرا دینا، اس ذات کے ارد گرد کھڑے رہنا۔ تو یہ ہے کہ حضور دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے، اور پھر جو حضور کے زیادہ قریب رہتا، حضور دشمن کے زیادہ قریب ہوتے، اس لیے حضور بہادر، اور جو حضور کی ذات کے زیادہ قریب رہتا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان شجاعت، طاقت کی شان تو وراء الورا ہے، میرے آپ کی عقلوں سے ماورا ہے، مگر حضور جسے نوازنے پر آتے ہیں، صرف پھوک آنکھوں میں لگا دیا تو خیبر کے قلعے کا پھاٹک ایک ہاتھ میں مولا علی نے اٹھا لیا۔ تو جن کی اپنی طاقت اتنی زیادہ، وہ ایک لعاب دہن کے ذریعہ کتنی طاقت منتقل کرتے ہیں، حسب حیثیت جس کا جو ظرف ہے اتنا نبی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ شجاعت حضور علیہ السلام کی۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جسمانی طاقت کی شان کیا ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 جنتی مردوں کی دنیا میں طاقت عطا فرمائی۔ کہو سبحان اللہ۔ شان سنو تو پھر سبحان اللہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، میری اپنی حوصلہ افزائی کی نیت سے نہیں، اپنے نبی کی عظمت و شان سن کر کے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ دیکھو 40 جنتی مردوں کی طاقت دنیا میں حضور علیہ السلام کو دی گئی، اور جنتی ایک مرد کی طاقت دنیا کے 1000 انسانوں کے برابر۔ تو حضور علیہ السلام کو دنیا میں ایک گنتی کے اعتبار سے، میں اس کو محدود نہیں کر سکتا، یہ 4000 کی بھی طاقت ہم محدود نہیں کر سکتے، یہ ملا علی قاری کا اپنا قول ہے کہ یوں اگر دیکھا جائے تو حضور کو دنیا میں 4000 مردوں کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عرب کے ایک بنجر علاقے، کوہستانی علاقے میں تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس علاقے میں رکانہ نام کا ایک پہلوان رہتا تھا، اس کی طاقت بڑی مشہور تھی، وہ 200 مقابلوں کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا تھا۔ 200 مد مقابل جو ہوتے ان کے لیے یہ اکیلا کافی ہوتا تھا۔ اس کی بہادری اور اس کی طاقت کی وجہ سے پوری وادی میں کوئی اس کا نام نہ لیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر و عمر نے سنا کہ حضور ادھر تشریف لے گئے، انہیں لگا کہ حضور ادھر گئے ہیں، وہاں وہ شرارت پسند آدمی رہتا ہے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ غلاموں کا اپنا غلامی کا انداز ہوتا ہے، غلاموں کا اپنا غلامی کا انداز ہوتا ہے، وہ بھی ابو بکر و عمر جیسے چل پڑے۔ ادھر حضور علیہ السلام کی اسی سے ملاقات ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سرکار نے اس کو دعوت دین پیش کی۔ سرکار نے فرمایا تو بت پرستی چھوڑ دے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، کہا اللہ ایک ہیں، اس پر ایمان لیا۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر قبول ہو تو میں ایمان لے آؤں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کشتی لڑو، اور کشتی میں تم مجھے پچھاڑ دو تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا، چونکہ میں نے کشتی کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں، میں اسی کو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمان لانے کے لیے تیار ہے تو پھر میں کشتی کے لیے بھی تیار ہوں، چونکہ حریص علیکم
لوگوں کے ایمان لانے کے لیے یہ نبی حریص ہیں، یہ نبی تمنا رکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب اس کی شرط قبول کی، وہ اپنے اعتبار سے تیار ہو کر میدان میں آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے تشریف لائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک ہی پلک جھپکنے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا موڑا کہ وہ چاروں شانے چت زمین پر گر گیا۔ ایک لمحے میں سرکار نے اس کو زمین پر لیٹا دیا۔ اب وہ کھڑا ہوا، اس نے کہنے لگا کہ میری توجہ نہیں تھی، میرا دھیان نہیں تھا، آپ ایک مرتبہ اور مجھے پچھاڑے تو پھر میں دیکھوں۔ ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے شرط رکھی تھی پوری ہو گئی، چلو تو ایمان لانے والا ہے تو میں دوسری بار بھی تیار ہوں۔ سرکار نے دوسری بار بھی اس کو پلک جھپکتے زمین پر لٹا دیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ اور ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اور آپ مجھے میدان میں پچھاڑ دو تو میں تمہیں تسلیم کر لوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی جب وہ سامنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چند ہی لمحوں میں زمین پر پٹک دیا۔ جب وہ زمین پر گرا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لست انت الذی فعلت بی ھذا انہا فعلہ الہک العزیز الحکیم وخذلنی اللات والعزی۔ اس نے کہا مجھے تو میرے لات و عزیٰ معبودوں نے رسوا کر دیا، مگر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری طاقت در حقیقت تمہارے رب کی طاقت ہے، ہاتھ بڑھاؤ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ یہ ہیں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان شجاعت۔ یہاں میں ایک دلچسپ حدیث پاک جس کو میں نے تلاش کیا اور اس کی شروحات دیکھی میں نے، تو اس پر بہت اہمیت والی حدیث ہے جو میں آپ کو توجہ کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے۔ البدایہ والنہایہ میں بھی ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی نے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور دیگر بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ دھیان سے سنیے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جنگ خندق کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں عرض لنا فی بعد الخندق صخرۃ عظیمۃ شدیدۃ، خندق کھودتے کھودتے ہمارے سامنے ایک بڑی سخت مضبوط چٹان آ گئی، ہماری کدالیں اور ہمارے ہتھیار اس چٹان کو توڑنے سے عاجز آ گئے۔ اب ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس چٹان کو توڑ سکے، تو پھر کیا کیا؟ فَشَقَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب نے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی، حضور اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، اب آپ ہی تشریف لائیں، آپ ہی اس چٹان کو توڑ دیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو ہاتھ میں لیا، اور سرکار نے بسم اللہ پڑھ کے ضرب ضربتن فکسر ثلثها، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی تو اس چٹان کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ٹوٹ گیا، اور ایک حصہ جیسے ہی ٹوٹا حضور نے کہا اللہ اکبر، اوتیت مفاتح الشام، مجھے میرے اللہ نے شام کے خزانے عطا کر دیے، ملک شام کے خزانے عطا کر دیے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لابصر قصورها الحمر انشاءاللہ، سرکار فرماتے ہیں میں شام کے سرخ لال رنگ کے محل یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، ایک ایک شان میں انگنت شانیں پرت کھلتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا امام احمد رضا نے اسی لیے تو کہا تھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آقا آپ کہاں کیا نہیں دیکھتے؟
سرکار تو فرماتے میری ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا تو جو نور نکلا تھا اسی سے شام کے محل تو نظر آ گئے تھے، وہ تو اسی وقت نور چمکا تھا۔ یہ ایک کدال، اور میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ نبی کی طاقت ہے اور یہ چٹان کی کیا حیثیت ہے، جو قرآن پہاڑ نہ اٹھا سکے ان کے دل نے اٹھا لیا ہے، وہ تو ایک ضرب میں اس چٹان کی کیا مجال ہے۔ دل آدمی کے جسم کا سب سے کمزور حصہ ہوتا ہے، مگر دل مصطفیٰ کی شان کیا، نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا، جبکہ قرآن کے لیے رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو رب نے کہا کہ ریزہ ہو جاتا، مگر رب نے کر کے بھی دکھایا۔ جب موسیٰ نے کہا میں نے دیکھنا ہے تجھے، تو رب نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ إِلَى الْجَبَلِ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ، موسیٰ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تجلی رب نے نازل کی، صفت کی، تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل گیا۔ فخر موسیٰ صعیقا، تو جس ایک تجلی طور پر اترے تو یہ معاملہ، کلام بھی تو رب کی صفت ہے، کلام الہی بھی تو صفت الہی کے، اور اسی صفت الہی کے بارے میں رب نے کہا پہاڑوں پر اتارتا پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ پھر اترا کہا، رب فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، حبیب تمہارے دل پر اتارا۔ تو جس نبی کے دل کی طاقت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اس نبی کے اپنے ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی؟ چاہتے تو ایک ہی ضرب میں اس پوری چٹان کو ریزہ کر دیتے، مگر 3 مرتبہ میں راز یہ تھا 3 کدال لگاؤں، 3 نور چمکے، اور ہر بار اپنی امت کو ایک نئی سلطنت کی خوشخبری بھی سنا دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، فَكَسَرَ ثُلُثَهَا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1/3 حصہ توڑ دیا اور فرمایا اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح فارس، مجھے فارس کی کنجیاں بھی عطا کر دی گئی، فارس کے خزانے اور کنجیاں۔ واللہ انی لابصر قصر المدائن الابیض، سرکار فرماتے میں یہاں بیٹھے بیٹھے مدائن کے سفید رنگ کے سارے محل دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر سرکار نے ثم ضرب الثالثہ، تیسری ضرب لگائی، اور سرکار نے بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی، فقطع بقیۃ الحجر، تو باقی چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن، میرے رب نے مجھے یمن کے خزانے بھی عطا کر دیے ہیں۔ واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی الساعہ، سرکار فرماتے خدا کی قسم میں اس وقت اس جگہ پر کھڑے کھڑے صنعاء کے دروازوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، شہر صنعاء جو یمن میں ہے اس کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہیں حضور علیہ السلام کی جسمانی طاقت، اور یہ ہیں آقا علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری۔ اس پر میں نے جو ایک شرح دیکھی تو اس میں بڑی کمال کی باتیں مجھے نظر آئی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سناؤں۔ جب صحابہ نے حضور کو یہ کہا کہ یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور حضور سے جا کر درخواست کی آقا آپ تشریف لائیں، تو سرکار کے جسم پر جو چادر تھی آقا علیہ السلام نے وہ چادر اتار کر خندق کے سرے پر رکھ دی، اور سرکار آگے تشریف لائے اور 3 کدالیں لگائی اور چٹان توڑ دی، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضور کے سامنے موجود تھے، اور یہ تینوں ضربے لگانے کا انداز حضرت سلمان فارسی دیکھ رہے تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام چٹان توڑ کر واپس آئے اور سرکار نے اپنی چادر پہن لی، جو کندھے پر رکھی ہوئی تھی وہ رکھ لی، تو حضرت سلمان فارسی نے حضور سے سوالات کیے، متعجباً من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب تھا انہیں، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی ضرب لگائی تو کیا ہوا؟ فَبَرِقَ مَعَ ضَرْبَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتن، حضور آپ نے پہلی ضرب لگائی تو ایک بجلی کی مانند نور چمکا تھا۔ تو
ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور دوسری مرتبہ بھی سرکار نے مارا تو بھی اسی طرح نور چمکا، تیسری مرتبہ بھی نور چمکا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تضربوا ضربۃ الا كانت معها برقۃ، حضور میں تعجب کر رہا ہوں اس چیز پر کہ جب بھی آپ ضرب لگاتے تھے اس چٹان پر تو ایک بجلی کودتی تھی، نور نکلتا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا سلمان رأیتہا ذالک، سلمان کیا تو نے وہ دیکھ لیا؟ سلمان وہ جو نور چمک رہا تھا وہ تو نے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ای والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا، حضور میں نے وہ نور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے وہ نور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اب تم سنی لو کہ وہ نور کیا تھا اور اس نور میں کیا کچھ بشارتیں تھی۔ سرکار نے فرمایا اے سلمان فإنی حین ضربت الضربۃ الأولی رفعت لی ای ظہرت مدائن کسرا وما حولها مدائن کثیرہ، اے سلمان جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اللہ نے کسرا کے سارے شہروں کو اور اس کے ارد گرد جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے شہر اللہ نے میرے ہاتھ میں عطا کر دیے۔ وہ جو نور تمہیں نظر آیا تھا وہ یہ نظر آیا تھا، رب نے یہ مجھے دیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان جو تم نے دوسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی اور تم نے جو نور دیکھا فَرُفِعَتْ لِيَ مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا، تو روم کے سارے، پہلے فارس کے، اب روم کے سارے شہر اور اس کے ارد گرد کے سارے شہر اللہ نے دوسری ضرب لگاتے ہی میرے ہاتھ میں عطا کر دیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری ضرب لگائی فَرُفِعَتْ لِيَ مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَىٰ، اور اللہ نے تیسری ضرب پر حبشہ کے شہر اور حبشہ کے ارد گرد جتنے شہر ہیں وہ سارے شہر اللہ نے میرے ہاتھ میں عطا کر دیے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جسمانی طاقت کی شان۔ اسی لیے تو میرے آقا نے خود فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شفاعت کی گھڑی ہوگی، جو شفاعت کے لیے میدان میں ہوگے ان کی بھی شفاعت کروں گا، اور جو جہنم میں جا چکے ہوں گے میں اپنا ایک ہاتھ داخل کر کے کروڑوں کو نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت نے، میں اصل میں یہ میرا ایک طویل ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کریں گے کبھی، کہ حضور سے محبت واجب کیوں ہے۔ تو بندہ کیا دیکھ کے محبت کرتا ہے؟ حسن دیکھ کر، کمال دیکھ کر، سخاوت دیکھ کر، احسان دیکھ کر، فضل و شرف دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ہر فضل حضور میں جمع کر دیا اور ہر فضل میں کمال عطا کیا۔ اے محبت کرنے والو، تم حسن، طاقت، جمال، جود و نوال، احسان و شفقت کیا دیکھ کر پیار کرتے ہو؟ جو دیکھ کر تم پیار کرتے ہو ہم نے ہر چیز میں اپنے محبوب کو کمال عطا کیا ہے۔ اس لیے آؤ اس در پر، تمہیں یہاں حسن بھی ملے گا، جمال بھی ملے گا، کمال بھی ملے گا، محبوب میں تو ملے گا ہی ملے گا، تم آؤ گے تو خیرات تمہیں بھی مل جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طاقت و شان اور جرأت مندی اور بہادری۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ایسے آقا سے سچے دل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔